السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أما بعد فيا أيها الناس، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ پس جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز پس وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کا ساز و سامان محض دھوکے کا سامان ہے۔ بار والا مائک بند کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق بھی۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی وہ یہی ہے کہ بندہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ سامان بنا لے، اور جب آخرت میں جائے تو جہنم کی آگ سے بچا کر بہشت بری کے اندر داخل کر دیا جائے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ یوں تو جنت میں جانے والا ہر ایک آدمی کامیاب و کامران ہے۔ جنت میں جانے والا ہر شخص بڑا عظیم الشان ہے، عالی شان ہے، کامیاب ترین ہے، مگر جنت میں جانے والے ان لوگوں کا کیا ہی کہنا کہ جو لوگ ادھر میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، ادھر بغیر کسی حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بغیر باز پرس کیے، بغیر کوئی سوال و جواب کیے، بغیر کسی حساب و کتاب کے
انہیں معاشر میں عظیم الشان پروٹوکول دیا جائے گا، عالی شان سواریاں، عالی شان قسم کا لباس، ان کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے جو نہیں مرحبا کہتے ہوئے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ یوں تو ہر جنتی کامیاب ہے، لیکن ان جنتیوں کا کیا ہی کہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جنتیوں میں شامل فرما دے۔ اور اسی طرح یوں تو جہنم میں جانے والا ہر آدمی بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے، مگر ان جہنمیوں کا کیا کہنا، ان کی بدبختی، ان کی بدنصیبی کا کیا کہنا کہ ادھر معاشر میں اٹھائے جائیں گے، ادھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی سوال و جواب کے۔ فرشتے انہیں گھسیٹ کر فوری طور پر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوگی کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، اور جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم کا بالن بن رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ، ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ ان کی پہلی نشانی فرمایا وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، اور ان کی دوسری نشانی وہ بدفعلی نہیں پکڑتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، اور نمبر 3 اپنے جسموں کے اوپر داغ نہیں لگواتے، نمبر 4 وہ ہر دم ہمہ وقت اپنے رب پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ ہیں 4 نشانیاں ان عظیم الشان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیری شفقت کا کوئی کنارہ نہیں، ہمیں تیری رحمت اور شفقت کا سہارا ہے۔ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور مہربانیاں اور شفقتیں فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کو اس گروہ کے اندر شامل فرما دے۔ تو میرے بھائیو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سامنے نبیوں کو پیش کیا گیا، میرے سامنے کوئی نبی میرے سامنے سے گزرا، اس کے ساتھ اس کا ایک امتی ہے۔ کوئی نبی میرے سامنے سے گزرا، اس کے ساتھ 2 امتی ہیں۔ کوئی نبی میرے پاس سے گزرا جس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں، اکیلا نبی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء، نبی اور رسول گزرتے رہے۔ اچانک میری نظر پڑی، ایک بہت بڑا اجتماع میں نے دیکھا، اور اس اجتماع نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا ہے۔ میں نے سوچا
یہ میری امت ہوگی اور یہ میری امت کے لوگ ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں. بتایا گیا کہ نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت نہیں بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، یہ تو موسیٰ نبی کے امتی ہیں. اور پھر مجھے کہا گیا اپنے دائیں جانب دیکھو، میں نے دائیں جانب دیکھا. پھر کہا گیا بائیں جانب دیکھو، میں نے بائیں جانب بھی دیکھا، میں نے سامنے بھی دیکھا. میں نے جب دیکھا دائیں جانب بھی آسمان کے کنارے لوگوں سے بھر چکے ہیں، بائیں جانب بھی آسمان کے کنارے وہ بھی لوگوں سے بھر چکے ہیں، میرے سامنے بھی آسمان کے کنارے وہ بھی لوگوں سے بھر چکے ہیں. اور کہا گیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے آپ کی امت، یہ ہے آپ کے امتی. چاروں طرف آسمان کے کنارے بھر چکے تھے میری امت سے. اور پھر یہ بات مجھے کہی گئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تیری امت کے لوگ ہیں لیکن ان کے آگے آگے جو لوگ گزر گئے ہیں وہ 70,000 کی تعداد میں ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے. 70,000 ان سے آگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ تعداد اس امت کے لحاظ سے تو بہت ہی تھوڑی ہے، یہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں اس امت کے لحاظ سے یہ تو بڑی امت ہے، قیامت تک لوگ مومن اور مسلمان آئیں گے، یہ تعداد تو بہت تھوڑی ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے نا اللہ تعالیٰ اس تعداد کے اندر اضافہ فرما دے. وہ شفیق نبی، وہ کریم نبی اللہ سے مانگا. اللہ اکبر. اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں فرمایا میرے نبی نے اوتی تو 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر وقلوبہم علی قلب رجل واحد. فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ جناب اللہ پاک نے میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرمایا ہے، اور وہ لوگ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان لوگوں کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اور ان 70,000 لوگوں کا دل ایک جیسا ہوگا. 70,000 کا دل بالکل ایک جیسا ہوگا. کوئی کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نفاق، کسی کی نفرت، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز، ایک طرح کے ان کے دل ہوں گے. فرمایا فاستزدت ربی فزادنی ما کل واحد 70,000. میرے اللہ نے میں نے اپنے رب سے مانگا، عمر فاروق کے کہنے پر مانگا، ان کی درخواست پہ مانگا، اور جواب دیا میرے رب نے میرے لیے اضافہ کر دیا، میرے لیے اضافہ کر دیا. جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والوں کے لیے اللہ نے اضافہ کر دیا. فزادنی ما کل واحد 70,000. ہر ایک 70,000 جتنے بھی ہیں ہر آدمی کے ساتھ اللہ پاک نے 70,000 اور لگا دیا ہے. ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور لگا دیا ہے.
کتنے بن گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ آدمی ہے، 4 ارب 90 کروڑ آدمی اللہ پاک اس امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ خوش ہو جاؤ مسلمانوں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی رحمت کا نظارہ اور میرے مصطفیٰ کی کریمی کا منظر ہے یہ۔ تو میں نے عرض کیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ پہلی بات کہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہو، پھر ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرو، ان صفات کو پیدا کرو۔ دم نہیں کرواتے ہوں گے، ہر قسم کا غلط قسم کا دم، شرکیہ دم، کفریہ دم، ہر قسم کے تعویذ اور گندے، میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کے لیے یہ رکاوٹ ہے۔ ہمیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، فوراً چلے چلتے ہیں تعویذ والے کے پاس، کوئی گنڈے والے کے پاس، کوئی نجومیوں کے پاس، کوئی عرافوں کے پاس، کوئی کاہنوں کے پاس۔ شرکیہ دم، شرکیہ تعویذ۔ ہاں جو شرعی دم ہے اس کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ وہ جائز دم بھی نہ کروایا جائے۔ اعلیٰ مقام کیا ہے کہ جائز دم بھی نہ کروایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جو مجھ پہ دکھ آیا، مصیبت آئی، جو مجھ پہ پریشانی آئی، وہ میرا پیدا کرنے والا میرا رب وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا سارا دکھ، پریشانی، آزمائش اپنے رب کے سپرد کر دے۔ اعلیٰ دم بھی نہ کروائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی عالی شان مقام ہے یہ۔ اور بدفعلی نہیں پکڑتے۔ بدفعلی فلاں دن بڑا منحوس ہے جی، فلاں مہینہ بڑا منحوس ہے جی، فلاں پرندہ بڑا منحوس ہے جی، یا فلاں جانور بڑا منحوس ہے جی۔ نحوست کسی چیز میں نہیں پکڑتے۔ یا میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یہ باتیں لوگ کرتے۔ بدفعلی نہیں پکڑتے، کسی چیز کے اندر نحوست خیال نہیں کرتے۔ یہ ہے ان کی دوسری صفت۔ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ جانتا ہے، برائی بھی، نقصان بھی، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب کے اوپر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے۔ جسم پر داغ نہیں لگواتے۔ پہلے زمانے میں حکیم، طبیب اور جراح جسموں کو داغا کرتے تھے علاج کے لیے، آگ کے ساتھ یا لوہے کو گرم کر کے۔ اللہ اکبر، جسم کے اوپر علاج کی غرض سے بھی داغ لگواتے، لیکن ان تینوں چیزوں کو آپ بغور دیکھیں تو مسئلہ تینوں صفتوں میں ایک ہی نظر آتا ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے، بنیاد صرف یہی ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ دم نہیں کرواتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی کے اندر بدفعلی نحوست نہیں پکڑتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، گویا کہ اپنے جسموں کو داغتے نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گویا کہ توکل علی اللہ یہ ہے اس کی بنیاد ان تینوں چیزوں کی۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سارے ہتھیار چھوڑ کر نکما ہو کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور توکل کے خلاف ہے۔
اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے. جو اللہ نے آپ کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں ان کو میرے بھائیوں اپنے استعمال میں لاؤ، اور پھر بھروسہ کس پہ رکھو؟ اللہ پر. بھروسہ دکان پہ نہیں ہونا چاہیے. دکان بھی ایک سبب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے. تجارت بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور یہ نوکریاں بھی، دفتر بھی، یہ قلم بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح کارخانے، فیکٹریاں اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ میری ڈیوٹی یہ تھی، میں آ کر دکان کا شٹر کھول کر بیٹھ گیا ہوں، اب رزق دینا تیری ذمہ داری ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے توکل. ایسا نہیں کہ دروازہ اس کا بند کر کے خود گھر میں بیٹھ جائے اور کہے میں توکل کر رہا ہوں. یہ توکل نہیں ہے. آپ کا اعتماد اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے. آپ کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہونا چاہیے کہ روٹی روزی آپ کو دکان نہیں دے رہی، بلکہ آپ کا رب آپ کو دیتا ہے. اور کسی بھی گولی کیپسول پر، کسی بھی ڈاکٹر حکیم پر آپ کا بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ایک سبب ہے، اسباب ہے وہ بھی، اور گولی میں اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، بلکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہے آپ کا توکل. یہ ہے توکل. یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ گولی ٹیکے میں شفا، تعویذ اور گنڈے میں شفا نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والا اوپر ہے. اور اسی طرح رزق دینے والا وہ اللہ ہے. یہ سارے اسباب ہیں، یہ آپ کے ذرائع ہیں روزی اور روٹی کو پیدا کرنے کے، اس راستے پر چلنے کے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر توکل علی اللہ پیدا فرما دے، اس کو مضبوط فرما دے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ چند ایک آیات مبارکہ قرآن مجید سے پڑھتا ہوں. آپ سنیے. یہاں بھی اللہ پاک نے توکل کو بیان کیا ہے. سورہ آل عمران فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. اے میرے پیغمبر فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ پاک کی خاص رحمت کے ساتھ آپ نرم طبیعت کے مالک نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی، آپ کی طبیعت کے اندر ترسی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ایک بھی صحابی تیرے قریب نہ آتا. اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ نرم طبیعت کے مالک ہیں، عالی اخلاق کے مالک ہیں. اللہ نے آپ کو رحیم و کریم بنا کے بھیجا ہے. آپ کی طبیعت میں سختی نہیں ہے، اس لیے یہ اتنے سارے صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی نرمی کی وجہ سے. فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کے لیے درگزر کیا کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے نبی ان صحابہ کے لیے اللہ سے معافیاں مانگا کر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے پیغمبر ان سے مشورے کیا کر. اپنے ان صحابہ سے کیا کیا کر؟ مشورے بھی کیا کر، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کیا کر. اے میرے مصطفیٰ ان کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کیا کر. فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ کرنے کے بعد جب تو کسی فیصلے پر پہنچ جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے. بس ذرائع کو استعمال کر،
صحابہ سے مشورہ کر، صدیق و فاروق سے مشورے کر، پھر جب تو کسی فیصلے پر پہنچ جائے پھر کیا کر، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کر اور مضبوط رہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توکل کرنے والوں سے یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں پہ ان سے محبت فرماتے ہیں، بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی توکل پیدا فرما دے، ایمان اور یقین کو مضبوط فرما دے۔ یہ ہے توکل اور بھروسہ۔ توکل جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ اے میرے نبی تو بھی توکل کر، بھروسہ کر، اعتماد رکھ، تو کس پر؟ اپنے رب کے اوپر۔ نبی کو بھی حکم دیا کیونکہ یہ ایک عالی منصب، عالی مقام ہے یہ اللہ پر توکل۔ دوسری جگہ پہ فرمایا سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ مومنوں کی شان ہے، یہ ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب ہی مومنوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایمان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر تازگی آتی ہے۔ وجلت قلوبہم، قرآن سن کر، اللہ کا بیان سن کر مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ہی ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کی بھی عالی شان ایک بڑی صفت ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ بھی ایمان والے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اللہ پر۔ کسی دم پر بھروسہ نہیں رکھتے، کسی ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں رکھتے، کسی گولی کیپسول پر بھروسہ نہیں رکھتے، کسی دکان کارخانے فیکٹری پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ یہ تو ذرائع ہیں، ان ذرائع پہ چلتا ہے، لیکن بھروسہ، ایمان، اعتماد اور یقین رکھتا ہے تو اپنے رب پہ رکھتا ہے بس۔ یہ عالی شان صفت ہے، اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یہ چیزیں آپ کے اسباب میں سے ہے، ذرائع میں سے ہے۔ رزق دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ بھائیو، آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا دکانیں ایک ہی قسم کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ایک دکان میں گاہک کم ہے، دوسری میں زیادہ ہے، تیسری میں سرے سے کوئی نہیں، تو دکانیں ایک ہی قسم کی ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ رزق کی تقسیم اللہ نے کر رکھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جبریل امین نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دیجئے دنیا والوں سن لو، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر ہے، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی جب تک تمہارا اس دنیا کے اندر رزق کا ایک دانہ بھی باقی۔ اس وقت تک تمہیں موت آ سکتی نہیں جب تک تمہارے نصیبے میں لکھا ہوا رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے۔ لہذا تمہیں غلط راستے پہ چل کر بینک بیلنس بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حرام کے راستوں پہ چل کر، غلط راستوں پہ چل کر، سود جمع کر کے، رشوتیں جمع کر کے، اور جناب رزق حرام جمع کر کے، ظلم اور تعدی کر کے، لوگوں کا مال ہتھیا کر جمع کرنا،
اس کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، اللہ نے تمہارے نصیبے میں جو لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، لہٰذا آپ لوگ حلال کے راستے پر چلا کرو، حلال کے راستے پر چلا کرو۔ یہ ہے توکل، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آؤ میں مختصر کرتا ہوں بات کو، یہ ایک اور مقام قرآن سے پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ میرے بندے جو مجھ پہ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، میں ان کو قیامت والے دن آخرت میں ان کو جنت کے عالی شان بالا خانے عطا کروں گا، اونچے اونچے محل عطا کروں گا، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہے، اور فرمایا خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کریں گے، نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا بدلہ ہم نے تیار کیا ہے۔ الذین صبروا، یہ عالی شان محلات اور بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے؟ الذین صبروا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صبر کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صبر کیا، دکھ آئے تو صبر کیا، مصیبتیں آئیں تو صبر کیا، کافروں نے ظلم کیے تو صبر کیا، کسی نے منافقت کی تو صبر کیا، کسی نے دھوکہ دیا تو صبر کیا، کسی نے ظلم کیا تو صبر کیا، سامنے رشوت آ گئی تو صبر کیا، سود کو دیکھا تو صبر کیا، حرام کو دیکھا تو صبر کیا، کیوں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیونکہ انہوں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اعتماد کر بیٹھے اپنے رب کے اوپر، یہ ان کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ان بالا خانوں کا وارث بنا دے، اللہ ہم سب کے اندر توکل اور صبر کی صفتیں پیدا فرما دے۔ یہ ہے ان کی صفتیں میرے بھائیوں۔ آؤ ایک اور مقام بھی سن لو، سورہ طلاق، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ پاک فرماتی ہے جو بھی مومن لوگ، ایمان والے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے رستے بناتا ہے، ان کو مشکلات سے نکالتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک ان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ توکل کا نتیجہ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ جو بھی تم میں سے کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پہ توکل فرمائے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اس کے لیے، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر شبہ ہو سکتا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر۔ نبی کا توکل، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے سے واپس آ رہی ہیں، وہاں پر
ہم نے پڑاؤ کیا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر چلے گئے، ایک درخت کے نیچے انہوں نے بھی ٹھکانہ بنا لیا، لیٹ گئے اللہ کے نبی، صحابہ بھی لیٹ گئے، اور جناب اچانک ہمیں آواز آئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے، نبی ہمیں آوازیں دے کر بلا رہے ہیں۔ اچانک سے ہمیں آواز آئی تو ہم نے کیا منظر دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بدو کھڑا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کہا اے لوگو، اے میرے صحابہ، آؤ میں اس کی بات آپ کو بتاؤں۔ میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر یہ میری تلوار اتاری ہے اور اچانک سے میری آنکھ کھل گئی اور یہ مجھ پر وار کرنے لگا تھا، مجھ پر یہ تلوار کا وار کرنے لگا ہے اور کہتا ہے من یاسمک منی، اے محمد اب بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، سر پہ وہ کھڑا ہے، کہتا ہے من یاسمک منی، اے محمد اب کب آئے ہو، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچانے والا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ مجھے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ جب میں نے اللہ کہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور جسم کے اوپر کپاہٹ طاری ہو گئی اور جناب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر پڑی۔ یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ فرمایا اللہ بچائے گا، تلوار گر پڑی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ حیران و پریشان سم گم کھڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بدو دیہاتی، تو بھی کہنا تجھے بھی میرا اللہ ہی بچائے گا۔ تجھے بھی کون بچائے گا؟ میرا اللہ ہی بچائے گا۔ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں نہیں گواہی دیتا۔ فرمایا میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ یہ ہے توکل نبی کا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کتنے دنوں سے واپس آتا اپنے گھر کے اندر، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ابھی دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا، گھر میں پوچھتا ہے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے کہ کوئی نہ، پانی پینے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز؟ بیوی نے جواب دیا کوئی چیز بھی گھر کے اندر نہ تو کھانے کے لیے موجود ہے اور جناب نہ ہی پینے کے لیے پانی موجود ہے، اور یہ دروازے سے اندر نہیں گیا اور یہ واپس چلا گیا، دور جنگل میں چلا گیا۔ دیکھو صحابہ کرام کا توکل، اللہ پر توکل دیکھو۔ جا کر اس نے وہاں پر 2 رکعت نماز شروع کر دی ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے شروع کر دیے، اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا اے میرے اللہ میں بھی کتنے دنوں سے بھوکا، میرے گھر میں میری بیوی بچے بھی کتنے دنوں کے بھوکے، اللہ تو رزق دینے والا، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا، تو ہمیں رزق عطا فرما دے۔ توجہ کرنا، یہ بھی توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو عطا کی تھی۔ یہ صفتیں ان میں پائی جاتی تھی۔ رزق نہیں، گھر خالی، تنگ دستی اور فقر و فاقہ، تو کس سے مانگا جا کر؟ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہ صحابی وہاں سے دعا مانگ کر آتا ہے اور جناب بیوی نے دیکھا اندر آواز کیا آتی ہے، اٹھ کے دیکھا تو کونے میں چکی چل رہی ہے،
چکی چلتی جا رہی ہے، اس سے آٹا نکلتا جا رہا ہے، اور جناب یہ اس کی بیوی بھاگ کے جاتی ہے کہ برتن لے آؤں، یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے، یا جا کے وہ بڑی سہنک تھال آٹے والا وہ دیکھنے کے لیے اٹھانے کے لیے جاتی ہے، دیکھا تو وہ بھی آٹے سے بھر چکا ہے، اور یہ عورت بھاگتی ہے، باہر نکلی تندور کو دیکھا، تندور بھی روٹیوں سے بھر چکا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح حدیث اور توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد اور یقین کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اللہ کی قسم۔ یہ صحابہ کا اعتماد تھا، یہ اللہ پر، یہ صحابہ کا توکل تھا۔ صحابی نے آ کے پوچھا کچھ آیا کہ نہیں، گھر میں کوئی چیز ملی کہ نہیں، ملی ہے تو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، نہیں ملی تو میں پھر جاتا ہوں اپنے رب کے پاس۔ کہنے لگی میرے سر کے تاج اندر تو آؤ، یہ گھر کا منظر ہی بدل چکا ہے، یہ دیکھو چکی آٹا نکل کر ڈھیر لگ چکا ہے، یہ دیکھو سنک آٹے کی بھر چکی ہے، اور یہ دیکھو تندور روٹیوں سے بھر چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گمسم حیران و پریشان یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ صحابی نے کچھ دیر بعد آگے بڑھ کر چکی کا پاٹ اٹھایا، میں دیکھوں تو صحیح یہ کہاں سے یہ رزق آتا ہے۔ جب چکی اٹھائی، پاٹ اٹھایا تو آٹے کا آنا بند ہو گیا، آٹے کا نکلنا بند ہو گیا۔ جب اس بات کا تذکرہ یہ واقعہ آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے فرمایا او میرے صحابی، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے اگر تو چکی کو نہ اٹھاتا، اس کو چلنے دیتا وہ چلتی رہتی قیامت تک چلتی رہتی، ساری دنیا آٹا کھاتی۔ تو نے غلطی کی، چکی کو اٹھانا نہیں تھا۔ یہ ہے نبی کے صحابہ کا توکل، یہ ہے ان کا اپنے رب پر اعتماد۔ اس انداز سے وہ رب سے مانگتے تھے، اس انداز سے وہ اپنے رب پر یقین رکھتے تھے۔ ادھر نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، سارا گھر رزق سے بھر چکا تھا۔ اور ہم کوئی تنگی تکلیف آتی ہے فوراً مولوی صاحب تویز چاہ دے انہوں جی منج نہ ملے تے تویز کے انسان، بچہ سکولے آنا جلے تویز دے ہو جی، سرے اندر دے تویز دے ہو جی۔ اللہ کی قسم یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، اپنے رب پہ توکل کیا کرو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے رب پہ توکل، اور اس کے فائدے یہ ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئی، دم کی آپ کو ضرورت ہے، آپ جائز دم بھی نہیں کرواتے، علاج کی آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ جائز علاج بھی نہیں کرواتے، اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو، اللہ کی قسم یہ توکل آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جانے والے وہ بھی سن لو، ایک ہی آیت پڑھتا ہوں بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم قیامت وزنا۔ سورہ کہف۔ دنیا کے اندر تو یہ لوگ بڑے ہی اچھے کام کرتے رہے اپنے تئیں، یہ کافر، یہ فاسق و فاجر، یہ مشرک اور منافق اپنے تئیں دنیا میں بڑے اچھے انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کا قیامت کے دن وزن کریں گے، ہم ان کے اعمال کا وزن کریں گے نہیں، ہم ترازو نہیں لگائیں گے ان کے لیے، ہم ان کو بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے NGOs بنائی، انہوں نے انسانی حقوق کے ادارے بنائے،
اپنے تئیں تو یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے یہ لوگ، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے یہ لوگ، آخرت پر ایمان نہیں لائے یہ لوگ، اور ان کے نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کو پوچھیں گے بھی نہیں، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی نسبت سے ہم آج میرے بھائیوں یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا دن ہم مناتے ہیں، کیا ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والا کون ہے؟ یہی کافر ہے، یہی ہندو بنیا ہے، یہی یہود و نصارہ ہے۔ کشمیر کے اندر بھی ظلم کرنے والے یہ، اور جناب فلسطین کے اندر بھی ظلم کرنے والے یہ، ان کا کوئی عمل بھی اللہ قابل قبول فرمائے گا نہیں۔ ان کا کتا بھی اگر مر جائے، ان کی بلی اگر مر جائے، تو یہ لوگ میرے بھائیوں آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مسلمانوں پر مقدمے کتوں کے بنائے جاتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام انہوں نے کیا۔ افغانستان میں قتل عام انہوں نے کیا، عراق میں قتل عام انہوں نے کیا، شام میں قتل عام انہوں نے کیا، برما میں قتل عام انہوں نے کیا، ساری دنیا کے اندر قتل عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ لوگ ہیں، اللہ ان کے لیے میزان لگائے گا، بغیر حساب و کتاب کے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن سن لو اس نسبت سے ایک بات میں بھی کہہ دیتا ہوں، 70 سال ہو گئے میرے بھائیوں یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہوئے، اور بالخصوص 5 فروری کا دن ہم 30 سال سے منا رہے ہیں۔ 30 سال ہو گئے ہم پاکستان میں 5 فروری کا دن مناتے ہیں۔ کشمیریوں کے لیے آج بھی میرے بھائیوں پاکستان کا بالخصوص ایک ایک بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ جب تک ہماری جگ میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، انشاءاللہ کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی، اور کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہم کھڑے رہیں گے، اور جب وقت آئے گا اپنی جانیں بھی کٹانے سے دریغ کریں گے۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ۔ ہماری جنگ جاری رہے گی اور غزوہ ہند بتا ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی بھی قربانیاں قبول کرتے ہوئے انہیں آزادیاں نصیب فرمائے گا، فلسطینیوں کو بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک آزادیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ ان کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اور میرے بھائیوں حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ میں ان میدانوں میں اللہ تعالی ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔